ناظرین، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے وقت ایک مکھی اگر اس کھانے میں سے تھوڑا سا کوئی چیز لے کر چلی جاتی ہے، اس پوری دنیا کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پیر اکٹھے ہو جائیں، فقیر اکٹھے ہو جائیں، یہ جو دم درود کرنے والے ہیں، یہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں، یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، کوئی بندہ اس مکھی سے وہ چھینی ہوئی چیز لے کر جو آپ کے کھانے سے چلی گئی ہے اس سے واپس نہیں کوئی لے سکتا۔ تو ناظرین، یہ میرا اللہ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہ ساری کائنات عاجز ہے، یہ ساری کائنات کچھ نہیں کر سکتی، اگر کرنے والی ذات ہے تو میرا اللہ ہے۔ دیکھو نا، مکھی سب سے کمزور ہوتی ہے، سب سے لاغر ہوتی ہے، چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی نہیں، اس کے پاس کوئی بندوق نہیں، کوئی کلاڑا نہیں، کوئی پسٹل نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس کی کوئی اتنی بڑی فیملی نہیں کہ اس نے آپ کے اوپر حملہ کر دینا ہے، بالکل ایک کمزور سی وہ مکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، پیر صاحب کھا رہے ہیں، چودھری صاحب کھا رہے ہیں، راجا صاحب کھا رہے ہیں، دنیا کا کوئی بندہ طاقتور وہ کھا رہا ہے یا کمزور، اس میں سے جو چیز مکھی لے کر اڑ جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ نہیں واپس لے سکتی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ اب یہ سوال ہے، اگر لینے کی طاقت ہو تو لے کر دکھاؤ، اس مقام پر سب لوگ فیل ہو جائیں گے، ان کے زور ٹوٹ جائیں گے، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ انسان کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں، میں کائنات کے اندر سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ ہے تو میرا اللہ، باقی یہ پوری کائنات، خواہ وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی کائنات کے اندر چیز ہے، وہ میرے اللہ کے سامنے حقیر ہے۔ جب میرا اللہ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، کوئی انسان اپنی مرضی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو بڑا کہنا چھوڑ دو، اپنے آپ کا جو آپ کا سانس ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں نا کہ میں نہ مروں، آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک بڑے سے بڑا پیر لے لو، بڑے سے بڑا عامل لے لو، بڑے سے بڑا طاقتور کوئی انسان لے لو، اگر وہ چاہے کہ میں آج نہیں مرنا، لیکن اللہ نے اس کی موت لکھ دی ہے، پہلے تو اس کو موت کو ہی نہیں پتا اس کو ہوگا کہ میں نے کب مرنا ہے، تو جب اس کو پتہ چل بھی جائے، حالت نزع میں ہو، اگر اس کا دل ہو کہ میں آج نہیں، کل نہیں، پرسوں مروں گا، پہلے والے دن مروں گا، میں فلاں مروں گا، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، تو نہ اس کی کوئی طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی اس چیز کا اس کا حل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ یہ جو فضول بلنڈر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تکبر کی طرف لے جانا، غرور کی طرف لے جانا کہ میرے جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں، یہ اس کی بھول ہے۔ یہی انسان کی تباہی کا سبب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، جو شیطان تھا، ابلیس تھا، اس کا پہلے نام عزازیل تھا، اور یہ جو شیطان ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو یہ کہ میں بڑا ہوں، میرا شان بڑا ہے، میرا مقام بڑا ہے، میری عزت بڑی ہے، میں نے بڑی عبادت کی ہے، میں بڑا نیکوکار ہوں،
لیکن جب اس کے اندر اس چیز کا تکبر آیا، اللہ رب العزت نے اس بندے، اس عزازیل جو فرشتہ تھا، اس کو ابلیس شیطان بنا کر اپنے گھر سے نکال دیا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، لعنتی ہو تم، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے فرشتے بے تحاشا ہیں۔ یہ انسان نہ کہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا روزے دار ہوں، بڑا میں سنتوں کا پابند ہوں، میں فرضوں کا پابند ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے، اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ میرے نبی جب معراج شریف پر گئے تھے تو اللہ نے پوچھا کہ میرے پیارے پیغمبر میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے ہاں نہیں ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ساری کائنات کی چیزیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے پاس نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری چیز کا مالک تو میں ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ مالک ہیں آپ، لیکن جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہے، لیکن آج جو چیز میں لے کر آیا ہوں وہ آپ کے پاس نہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں انکساری لے کر آیا ہوں۔ تو یقیناً وہ اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ تو جبار ہے، قہار ہے، ستار ہے، طاقتور ہے میرے بھائی۔ تو ناظرین، عاجز ہمارے نبی نے یہ ایک ہمیں سبق دیا ہے، یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اگر بندے نے اوپر جانا ہے تو وہ عاجز ہو جائے۔ پہاڑ ہے نا، پہاڑوں کے اوپر جب چڑھتا ہے تو جھک کر چڑھتا ہے، جب جھکتا ہے تو بلندیوں پر جاتا ہے، تو جب پہاڑوں سے نیچے اترتا ہے تو آکڑ کر اترنا پڑتا ہے پیچھے۔ اس سے مراد یہ ہے، اس کے اندر عبرت ہے پہاڑ کے اندر، کہ جب تم آکڑو گے پستیوں میں جاؤ گے، جب جھکو گے تو بلندیوں پر جاؤ گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج بدھ کا مقدس دن ہے، تو آج آپ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کسی وقت بھی 21 مرتبہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورۃ یاسین، جو قرآن کا دل ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اس کا وظیفہ کرو، اور اللہ کا ایک نام یا مغنیو 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے دعا مانگو، اور اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر فقیر اپنے آپ کو مٹا دو۔ انشاءاللہ میرا رب آپ پر اتنا کرم کرے گا، اتنی مہربانی کرے گا کہ کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے اور بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج اس عمل کو ضرور کریں گے آپ۔ جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس پیسے کی کمی ہے، اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔